اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیز دوستو اور پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ نے آدم کی تخلیق اور فرشتوں کے اعتراضات کی سیریز مکمل دیکھ لی، اب ہم ایک نئے قصے کا آغاز کر رہے ہیں جو قصہ مبنی ہے حابیل اور قابیل کے ناموں پر۔ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو زمین پہ لانے کے بعد نوع انسانی کی تخلیق کا آغاز کیا۔ سارے انسانوں کا بنیاد زمین پہ آ کے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم اور حضرت حوا کے ساتھ رکھا۔ یہاں سے نسل انسانی بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ جیسا کہ انبیاء کرام کی اولادیں تھیں، انبیاء کرام تھے، ظاہر سی بات ہے تو ہم جنس ہونے کے لیے جو ہے نکاح کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جس طرح لڑکی اور لڑکے ملتے ہیں اور پیار اور محبت کرتے ہیں، اس پیار اور محبت کو پاک کرنے کے لیے واحد طریقہ نکاح کا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کی اولاد کی پیدائش کے بعد یہ نکاح کا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھی رائج کیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کا نکاح جنت میں کیا تھا۔ تو یہاں پہ حضرت آدم اور حضرت حوا کی پیدائش کے بعد اس کی اولاد کی پیدائش کا ذکر آ گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم سے جو اولاد پیدا کی تو وہ جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، یعنی ایک مرد اور ایک عورت، لڑکا لڑکی ایک ٹائم پیدا ہوتے تھے، پھر دوسرا لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ جو پہلی مرتبہ جو ساتھ پیدا ہوئے لڑکا اور لڑکی، دونوں کا نکاح نہیں ہو سکتا تھا، وہ ساتھ پیدا ہونے والے جڑواں پیدا ہونے والے دونوں بہن اور بھائی ہوا کرتے تھے۔ اور جو دوسری دفعہ پیدا ہوتے تھے ساتھ میں اکٹھے لڑکا اور لڑکی، وہ دونوں بہن بھائی ہوتے تھے۔ تو جو پہلے پیدا ہوا بھائی، اس کا نکاح بعد میں پیدا ہونے والی بہن سے کیا کرتے تھے، اور جو پہلے پیدا ہوئی بہن تو اس کا نکاح بعد میں پیدا ہوئے بھائی سے کرتے تھے۔ تو اسلام میں تو بھائی اور بہن سے جو ہے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کو بہن اور بھائی کے علاوہ جو رشتہ جو بنایا تھا وہ بھی ایسے سمجھو کہ ایک ٹائم جو پیدا ہوتے تھے وہ بہن بھائی کہلاتے تھے، دوسرے ٹائم جو پیدا ہوتے تھے وہ ایسے سمجھو کزن کہلاتے تھے۔ تو کزن کا رشتہ اس طرح جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا نکاح کا جو طریقہ ہے وہ رائج کر دیا، کیونکہ انسانیت کو، نوع انسانی کو آدم علیہ السلام کے بعد بڑھانا تھا اور اس تخلیق کو آگے لے کر چلنا تھا، پوری دنیا کو اور پوری کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آباد کرنا تھا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح نکاح کا طریقہ رائج کیا آدم علیہ السلام کی اولاد میں۔ یہاں سے فتنہ پیدا ہوتا ہے عورت کا۔ تو جیسے حابیل اور قابیل دو بھائی تھے، قابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی، اقلیمہ نام تھا اس کا، وہ نہایت ہی خوبصورت جو ہے لڑکی تھی، اور جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی وہ اس سے کچھ کم خوبصورت تھی۔ تو قابیل کہہ رہا تھا کہ میں نکاح اپنی بہن سے کروں گا اور وہ اپنی بہن سے نکاح کرے، کیونکہ یہ بہت زیادہ خوبصورت ہے اور وہ اتنی خوبصورت نہیں ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، یہ ہماری شریعت کے منافی کام ہے، اس لیے میں تم کو یہ کام کرنے نہیں دوں گا۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، آپ ایسا کرو، تم بھی صدقہ لو اور اللہ کے نام پہ اوپر پہاڑ پہ رکھ کے آؤ، اور حابیل اور قابیل بھی دونوں صدقہ لے کر جو ہے اللہ کے نام کا پہاڑ کے اوپر رکھ کے آئیں۔ جس کے صدقے کو آگ کھا جائے گی تو اس کا نکاح اقلیمہ سے ہوگا، اور جس کے صدقے کو آگ نہیں کھائے گی مطلب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کام میں راضی نہیں ہے۔ تو قابیل کا گندم کا فصل تھا اور کھیتی باڑی کا تھا، تو وہ وہاں سے کچھ چیزیں مطلب ایسے سمجھو خراب چیزیں لے کے وہ رکھ کے آیا، اور حابیل جو ہے وہ اپنے ریوڑ سے اچھا دمبا اٹھا کے وہ وہاں پہ رکھ کے آیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے
حابیل کی قربانی کو آگ کھا گئی اور قابیل کی قربانی کو چھوڑ دیا۔ تو قابیل میں ایک غصہ سا پیدا ہوا، اس کی بہت زیادہ تذلیل ہوئی۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارا کام منظور نہیں ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے صدقے کو قبول نہیں کیا۔ تو بہت زیادہ شرمندگی اٹھانی پڑی اس کو، اسی لیے اس نے طیش میں آ کے اپنے بھائی سے جو الفاظ کہے وہ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے نقل کیے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب اللہ تعالیٰ نے کلام الہی اتارا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے پیغمبر آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا قصہ تم سناؤ حق کے ساتھ۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول کی اور دوسری کی قربانی کو چھوڑ دیا۔ جس کی قربانی کو چھوڑا وہ قربانی تھی قابیل کی، اور جس کی قربانی کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا وہ قربانی تھی حابیل کی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قال لأقتلنک، قابیل نے کہا اپنے بھائی حابیل کو کہ میں ضرور تمہیں قتل کروں گا، کیونکہ اس کی بہت زیادہ بے عزتی ہوئی تھی، اس کی صدقے کو اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا تھا۔